کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دنیا کی سب سے امیر سلطنت نہ کسی جنگ سے تباہ ہوئی، نہ زلزلے سے، نہ آسمانی بجلی سے، بلکہ صرف اللہ کے ایک حکم اور ایک ننھے سے چوہے نے سب کچھ ختم کر دیا؟ جس قوم کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جہاں سونا مٹی جیسا عام تھا اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا، وہی قوم ایک ہی رات میں زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جسے خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ اور یقین مانیے آگے جو ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں حاج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، موسم خوشگوار تھا، بارش ناپ تول کے ساتھ ہوتی تھی، نہ سیلاب، نہ قحط، نہ بھوک کا خوف۔ ان کی اصل طاقت ماریب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا مضبوط اور بڑا تھا کہ اس کے پانی سے دائیں بائیں دور تک باغات سیراب ہوتے تھے۔ پھل اتنے زیادہ ہوتے کہ مسافر وہاں سے گزرتا تو بھوک محسوس ہی نہ کرتا۔ قرآن خود اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ سبا کے رہنے والوں کے لیے ان کے علاقے میں اللہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ دائیں طرف بھی باغ اور بائیں طرف بھی باغ۔ اللہ نے فرمایا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص رحمت کا نظام تھا۔ ان کا شہر صاف ستھرا تھا، نظام مضبوط تھا، لوگ امن میں رہتے تھے۔ قرآن نے اس شہر کو پاکیزہ شہر کہا اور رب کو بخشنے والا رب۔ یہ واقعی زمین پر جنت تھی۔ اسی قوم کی مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی۔ ان کا تخت شاندار تھا، سلطنت مضبوط تھی اور شہرت دور دور تک تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ عقل مند، دانش مند اور طاقت والی ملکہ تھیں، یہاں تک کہ ان کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان تک پہنچا۔ حضرت سلیمان وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہ ملی۔ جنات ان کے حکم میں تھے، پرندے ان کی بات سمجھتے تھے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن کہتا ہے یہ خط سلیمان کی طرف سے تھا اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا۔ پیغام یہ تھا، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا اور قیمتی تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور جواہرات، مگر حضرت سلیمان نے سب واپس کر دیے اور فرمایا، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سن کر بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ خود حضرت سلیمان کے پاس آئیں۔ جب شیشے کے محل میں داخل ہوئیں تو فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ اسی وقت بلقیس بول اٹھیں، اے میرے رب، میں غلطی پر تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ روایات کے مطابق اس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا قوم سبا کا عروج۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، حکمران بدلے، اور آہستہ آہستہ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ لوگ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے، یہ ڈیم ہماری عقل کا کمال ہے، یہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، ان کو سمجھایا، مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ نبی کہتے تھے،
یہ سب تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہی رحمت تم پر عذاب بن جائے گی۔ مگر وہ ہنس دیتے، کہتے دیکھو ہمارا ماریب ڈیم پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی جواب دیتے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر قوم غرور میں اندھی تھی، سال گزرتے رہے، انتباہ ملتا رہا، مگر دل سخت رہے۔ پھر قرآن وہ بات بتاتا ہے جو انسان کی عقل ہلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق ماریب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھتے رہے مگر کہتے رہے یہ ہمارا ڈیم ہے، چوہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ رات آئی، شہر خاموش تھا، لوگ سو رہے تھے اور ڈیم آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب عذاب بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، کوئی بھاگنے لگا، مگر بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ نبی کی آواز گونجتی رہی، یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے رہیں۔ باغ مٹی بن گئے، گھر بہہ گئے، شہر ختم ہو گئے، جو زمینیں جنت تھی وہ ویران ہو گئی۔ آخر ایک بڑی لہر آئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یہ سزا کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کی جگہ کانٹوں والی جھاڑیاں اگا دیں گے۔ قوم سبا دولت کی وجہ سے نہیں، غرور کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا، ان کا جرم شکر بھول جانا تھا۔ سوچئے، جب ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ اگر اللہ کی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت نہیں، عذاب بن جاتی ہے۔ کامنٹس میں بتائیں، قوموں کو زیادہ کس چیز نے تباہ کیا، دولت یا غرور؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی عبرت والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔